الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. معزز حاضرین، آپ کے سامنے العقیدہ الواسطیہ کی شرح کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے الحمد کا معنی اور مطلب کیا ہے اس کے تعلق سے ہماری کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم اسی کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کی توحید کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، ہمیں اس کا معنی جاننا ضروری ہے۔ اس کے معنی جاننے بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں اور ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا خالق نہیں ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس کا ترجمہ صحیح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے۔ کیوں وہ معنی غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک اور رازق ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی جھگڑا اور لڑائی نہیں تھی۔ مکہ کے مشرکین اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ ایسے جتنی بھی قومیں آئی ہیں ساری قوموں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا یہ ترجمہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا خالق نہیں، یہ معنی غلط ہے، کیونکہ الہ کا معنی خالق آتا ہی نہیں ہے۔ الہ کے معنی ہوتے معبود کے، اور مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اگر یہ کلمہ کا معنی یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے تو پھر نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی دنیا کے اندر؟ یہ تو مکہ کے مشرک مانتے تھے، ہر زمانے کے مشرکین اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے، اعتراف کرتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، قرآن کی بہت ساری آیتوں میں، سورہ مومنون میں، سورہ لقمان میں، بہت ساری آیتوں میں اس بات کو اللہ رب العالمین نے بار بار بیان کیا ہے، کیونکہ وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، خالق اور مالک ہے، یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ توحید کا ایک جز ہے جس کا ماننا ضروری ہے۔ اس کے آگے دو اور جز ہیں، اس کے دو اور اہم رکن ہیں، ان کا بھی ماننا ضروری ہے۔ صرف اتنا اعتراف کر لینا کہ اللہ خالق اور مالک ہے، یہ جنت میں جانے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر کافی ہوتا تو دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ شروع نہیں کرتا۔ سب اس بات کے اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے سب کو اسی پر پیدا کیا ہے۔ کون سی؟ کس چیز پر؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اور اللہ نے اس کا عہد لیا سب سے۔ جب اللہ نے سب کی روحیں پیدا کی تو اللہ نے سب سے عہد لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم ہی ہمارا رب ہے۔ ہر انسان کی روح نے اس کا اقرار کیا ہے
چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، دنیا کے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہر شخص کی روح نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے۔ لہذا انسان کی فطرت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا رب ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او نصرانہ او مجوسانہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین توحید پر، اللہ کو رب ماننے پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، تو اسے معلوم ہوا کہ یہ فطرت میں داخل ہے اللہ کی ربوبیت کے خلاف، لہٰذا اس کا معنی یہ کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایڈوانس ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا حاکم نہیں ہے، جن کی تواضع اور پوری محنت حکومت قائم کرنے پر ہے، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی حاکم نہیں ہے۔ یہ معنی بھی غلط ہے، اس لیے کہ حاکم اور الہ کیا دونوں کا معنی ایک ہی دونوں کا ترجمہ ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ الہ اور حاکم الگ الگ لفظ ہیں، دونوں الگ الگ لفظ ہیں، جب الگ الگ لفظ ہیں تو دونوں کا معنی بھی الگ الگ ہوگا، معنی ایک تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سب کا معنی ایک کر دیں کہ الہ، خالق، حاکم سب کا معنی ایک ہے، تو اس ناحیے سے اس کا معنی کرنا غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حاکم، یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، یہ ربوبیت کے اندر داخل ہے۔ ربوبیت کے اندر تین چار چیزیں آتی ہیں کہ اللہ رب ہے، یعنی اللہ سب کا پیدا کرنے والا، اللہ سب کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا نظام چلانے والا، نظام چلانے کے لیے حکم چاہیے، اس لیے حاکم کا معنی اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ گویا کی ربوبیت کے اندر یہ معنی ہے، کیونکہ وہ مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہ بھی اس بات کو مانتے تھے۔ اللہ کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کے حکم سے پتہ گرتا ہے، اللہ کے حکم سے اولاد ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے انسان کو زندگی ملتی ہے، موت آتی ہے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ربوبیت کے اندر شامل اور داخل ہے، لہٰذا اس کا یہ معنی کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی نہیں مانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی حاکم ہے۔ جیسے لوگ مانتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ایسے یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا دنیا کے اندر، وہی موت اور زندگی کا مالک ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی روزی دینے والا، اولاد دینے والا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ لہ الحکم والامر، اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کا امر ہے۔ تو یہ اس کا معنی یہ کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، یہ بھی معنی اس کا غلط ہے۔ اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا سچا معبود نہیں ہے جو لائق عبادت ہو۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے تھے لوگوں کو دعوت کے لیے، گورنر بنا کر کے، داعی اور مبلغ بنا کر کے، تو سب سے پہلے اسی چیز کی طرف دعوت دینے کے لیے ان کو حکم دیتے تھے۔ حضرت معاذ کو بھیجا، کیا کہا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کی۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا اہل کتاب یہود و نصارہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ خالق مانتے تھے، اہل کتاب تھے، ان کا ایمان تھا، تو پھر اس کی طرف کیوں دعوت دی جائے گی ان کو؟ اس لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دینا، یہ چیز نہیں تھی ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیں، بھائی نہیں سننا درس چلے جائیے، بھائی صاحب اگر درس نہیں سننا چلے جائیے، ٹھیک ہے، درس میں مت بات کیجیے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ کہنا کہ کیا نام ہے حاکم، اس کا معنی کرنا غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اسی کام کے لیے بھیجتے تھے، اور دنیا میں نبی بھی اسی کام کے لیے آئے ہیں، توحید کو دنیا میں قائم کرنا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو شرک سے نجات دلانا۔ اور دوسرے الفاظ میں آتا ہے، بخاری ہی کے الفاظ ہیں، بخاری کے اور مسلم کے، کہ آپ نے کہا کہ ادعوہم الی ان یعبدوا اللہ وحدہ، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یعنی اہل کتاب کو
اس بات کی طرف دعوت دینا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی بات کریں، اللہ کی بات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہمارا سچا معبود نہیں ہے، حقیقی معبود نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ بھی معنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ بہت سارے معبود باطلہ ہیں جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں، جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ حقیقی معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سچا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے علاوہ ہے بہت سارے لوگ جو ان کی بات کرتے ہیں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے پتھروں کی بات کرتے ہیں، کچھ اور کسی چیز کی بات کرتے ہیں، یہ سب معبودان باطلہ ہیں۔ اس لیے یہ کہا جائے گا ترجمے میں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو معبود کہتا ہے یا لوگ اسے کہتے ہیں تو باطل ہیں، وہ سچے نہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ وہ اللہ کے علاوہ ساری چیزیں باطل، اللہ رب العالمین ہی سب کا رب اور سب کا معبود ہے۔ تو یہ اس کے معنی اور مطلب بیان کرنے میں بہت سارے لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی، جس کے یہاں توحید الوہیت کی اہمیت نہیں ہے، توحید عبادت کی اہمیت نہیں ہے، وہ سب لے دے کر کے اللہ کی ربوبیت ہی کو سب سے بڑی توحید سمجھتے ہیں، وہ اس کا معنی ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں، رازق نہیں، یا جن کے یہاں حاکمیت ہی سب کچھ ہے، حکومت قائم کرنا اور حکومت ہی کے ذریعے سے اصلاح کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ انسان کی زندگی کا مقصد لوگ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے۔ حکومت کے بغیر بھی انسان اللہ تعالیٰ کی بات کر سکتا ہے، حکومت کے بغیر بھی انسان اللہ تعالیٰ کی بات کر سکتا ہے۔ حکومت ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہے، جیسے مائک ایک ذریعہ ہے ہماری بات آپ تک پہنچانے کا، ایسے حکومت ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنے کا، لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ انسان اگر حکومت قائم بھی کر لے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت نہ دے تو اس حکومت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر انسان کے پاس حکومت نہیں ہے لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، تو وہ وہی ہم سے مطلوب ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور وہ انسان جنت کے اندر جائے گا۔ بہت سارے انبیاء آئے دنیا کے اندر جن کو حکومت نہیں ملی تھی، تو کیا ناکام ہو گئے؟ نعوذ باللہ، نہیں، کامیاب تھے۔ اللہ کے رسول حدیث سے کتنے ایسے نبی آئیں گے کہ ان کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں ہوگا، کتنے ایسے نبی ہوں گے کہ ان کے پیچھے ایک دو لوگ ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں جن کو حکومت ملی۔ تو یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا انبیاء کے آنے کا یا ہمارے دنیا میں آنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد میں سب فوت ہے، انبیاء بھی مقصد نہیں حاصل کر سکے اور دنیا سے چلے گئے، ناکام ہو کر کے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے یہ بات کہنا۔ حکومت ایک ذریعہ ہے، جیسے یہ ایک ذریعہ ہے، تقریر ذریعہ ہے، خطبہ جمعہ ذریعہ ہے، درس دیتے ہیں وہ ذریعہ ہے، کتاب لکھی جاتی ہے ایک ذریعہ ہے توحید پھیلانے کا، علم کی نشر و اشاعت کا۔ ایسی حکومت ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ اور سبب ہے، وہ ہدف اور مقصد نہیں ہے۔ وہ انسان کی زندگی کا، ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی بات کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا کہ ہم نے انسان، جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارا اصل مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ایک انسان غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے جنت کے اندر جا سکتا ہے، اور ایک انسان اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بھی جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ کہ خالص اللہ کی بات کرنا۔ اسلامی ملک میں رہ کر کے کیا فائدہ ہو؟ شرک کرتا ہو، قبروں کی پوجا پاٹ کرتا ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہو، کیا فائدہ اس کا؟ اگرچہ لیبل لگا ہوا ہے اسلامی ملک کا یا مسلمان ملک کا، کیا فائدہ اس کا؟ اصل فائدہ یہ کہ انسان توحید خالص پر قائم ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرے، اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ اصل ہمارا مقصد ہے کہ ہماری باتیں شرک سے پاک ہوں، ہمارے ایمان میں شرک نہ ہو، اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل ایمان اور توحید خالص ہی ہم سے مطلب ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں لوگ اس طرح غلطیاں کرتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کا
صرف اقرار کر لینا بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرے، جب تک اس کی شرطوں کو پورا نہ کرے انسان۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ مثال سمجھ میں آ جائے۔ نماز توحید کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، کلمہ شہادت کے بعد، لیکن نماز کی شرطیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ نماز کی شرطیں پائی جاتی ہیں۔ انسان ابھی آپ کھڑے ہو کر کے فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو نماز ہو جائے گی، 2 سنت بھی پڑھیں، 2 رکعت فرض بھی پڑھیں، خوب لمبی قرات کریں، لمبا قیام کریں، لمبا رکوع سجدہ کریں، ہو جائے گی فجر کی نماز؟ نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ شرط ہے وقت سے پہلے نماز نہیں ہوگی۔ وضو شرط ہے، پاک ہونا شرط ہے۔ آپ کا کپڑا بہت پاک ہے، صاف ہے، ابھی لانڈری سے اور نیا لے کر کے یا نیا کپڑا آپ نے پہنا ہے، لیکن آپ نے وضو نہیں کیا ہے، تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ شرط ہے کہ انسان پاک ہو، جگہ پاک ہو، کپڑا پاک ہو۔ انسان کو قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا، ہم کسی اور کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایک انسان نماز پڑھے، اخلاص کے ساتھ نہ پڑھے، دوسروں کو دکھاوے کے لیے پڑھے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ ہوگا فائدہ؟ حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک انسان جو وقت سے پہلے نماز پڑھتا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک انسان بغیر وضو کے اگر نماز پڑھتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن اس نماز پڑھنے میں کوئی فائدہ ہے؟ کیوں؟ بھائی نماز تو پڑھ رہا ہوں، کیوں نہیں فائدہ؟ اس لیے کہ شرطیں اسے پوری نہیں کی۔ ایسے ایک شخص اگر کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کے شرطوں کو پورا نہیں کرتا ہے، اس کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جسے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا، کیونکہ اس نے شرطوں کو پورا نہیں کیا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو شروط ہیں، ان کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ اس لیے مصنف نے کیا فرمایا؟ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور آگے کیا فرمایا؟ اقرارًا بِهِ وَتَوْحِیدًا، گواہی میں دیتا ہوں۔ اور گواہی کا مطلب کیا ہے کہ زبان سے انسان کے جو دل میں ہے اس کا زبان سے اقرار کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ ایک انسان عدالت میں گواہی دے کر کے آئے کسی بھی مسئلے کے اندر اور آ کر کے اس کے خلاف کر دے تو گواہی مانی جائے گی یا گواہی کو کینسل کر دیا جائے گا؟ کہیں کہ تمہاری گواہی کافی نہیں، تم نے تو اس کے اپوزٹ کر دیا، تم گواہی کچھ دیا اور آ کر کے اس کے خلاف بیان دے دیا، لہٰذا تمہاری گواہی نکال دی، خارج کر دی جائے گی، اس کی گواہی کا کوئی اعتراف نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگرچہ ہم زبان سے کہیں لیکن اگر ہمارا اس کلمے کے شرطوں کے مطابق عمل نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انسان کے لیے۔ اس لیے شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اعتقد انه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع۔ ان کی کتاب ہے اور دوسری کتاب کے اندر انہوں نے بات بیان کی، وہ کہتے ہیں جس نے اعتقاد رکھا کہ صرف شہادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی کا، اس کے ایک ہونے کی گواہی دے دینا زبان سے، اگر یہ کافی ہو جائے جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے، تو وہ گمراہ انسان ہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اور اجماع کی مخالفت کرنے والا ہے۔ کیونکہ صرف اقرار کر لینے سے بات نہیں بنے گی کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا، عمل اس کے خلاف ہمارا ہے، اس سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ انسان کا اس کے مطابق عمل بھی نہ ہو۔ انسان کلمہ پڑھے، شرک کرے اللہ رب العالمین کے ساتھ، یہ کلمے کے نواقض کہلاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اسلام کے اندر کچھ چیزیں ایسی جنہیں نواقض کہا جاتا ہے۔ نواقض مانے باطل کر دینے والی، توڑ دینے والی چیزیں۔ آپ نے جو اقرار کیا اس چیز کو توڑ دینے والی چیزیں، اس کو نواقض کہا جاتا ہے۔ کیا نواقض ہیں؟ اس اقرار اور شہادت کو باطل کر دینے والی سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کا انکار کر دینا، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس شریعت کو ادھوری سمجھنا، کہنا کہ یہ زمانے کے لائق نہیں ہے، یہ وقت اس کا ختم ہو گیا، یا آپ جو چیز لے کر کے آئے اس کا اقرار نہ کر کے اس کا انکار کر دینا، یا یہ کہنا کہ بھائی جو دنیا کا نظام ہے
قانون بنایا گیا حکومت چلانے کے لیے وہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام سے، اللہ کے رسول کی شریعت سے بہتر ہے وہ جو دنیا کا نظام جو انسانوں نے بنایا ہے۔ یہ کہے کہ ہمارے لیے وسعت ہے کہ ہم شریعت کے اوپر عمل نہ کریں، ہم نہیں مانیں کہ دین کو شریعت کو، ہمارے لیے وسعت ہے، تو یہ سب کہنا یہ سب نواقض کہلاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں نواقض، یعنی آپ کے اقرار اور گواہی کو توڑ دینے والی، اسے باطل کر دینے والی چیز ہو جاتی ہے۔ تو اگر سے آپ نے زبان سے کہہ دیا تو کوئی فائدہ نہیں چاہیے جب تک کہ اس کے مطابق انسان کا جو ہے عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی جاننا ہمارے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی اور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمارا کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں ہے، اور یہ کہنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور اس کلمے کے دو رکن ہیں، پہلا رکن ہے نفی اور دوسرا رکن ہے اثبات۔ لا الہ نفی یعنی انکار کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ۔ الا اللہ یہ اثبات ہے، پہلے نفی ہے، پہلے اقرار سے پہلے انکار کرنا ہے۔ کن کا انکار؟ سارے معبودان باطلہ کا، سب کا انکار کرنا ہے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، پہلے انکار کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو تاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے کر کے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑی کو تھام لیا۔ یعنی ایسا کرنے والے ہی کے لیے جنت ہوگی، ایسا ہی انسان کامیاب ہوگا۔ تو پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو معبودان باطلہ ہیں، جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں کسی بھی شکل میں ہوں، چاہے انسان کی شکل میں، فرشتے کی شکل میں ہوں جن کی بات کی جاتی ہے، پتھروں کی شکل میں ہوں، یا درخت کی شکل میں ہو، یا قبر کی شکل میں ہوں، یا کسی پیر فقیر اور مرشد اور مولوی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہوں، ان تمام لوگوں کا چیزوں کا انکار کرنا ہوگا۔ نفی، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر اللہ رب العالمین، یعنی عبادت کے لائق اگر کوئی ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کی جائے گی۔ تو اس کے اندر دو رکن ہیں، ایک تو نفی ہے، تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہے، اور نمبر دو دوسرا رکن ہے اثبات، ثابت کرنا۔ کیونکہ اگر آپ صرف نفی مانتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب سب کا آپ نے انکار کر دیا، اللہ کا بھی آپ نے انکار کر دیا کہ اللہ کوئی معبود نہیں ہے، مطلب خلاص دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، دنیا کا نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی معبود ہے۔ تو انکار صرف کر دینا یہ بھی گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، صرف انکار کر دینا، اور صرف ثابت کر دینا یہ بھی گمراہی ہے، کیونکہ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی ثابت کر دیا جو اس کے اہل نہیں ہیں، اس کے لائق نہیں ہیں، آپ نے ان کو بھی معبود بنا دیا۔ اس لیے نفی اور اثبات دونوں کے مل سے توحید بنتی ہے، دونوں کو ملانے سے توحید بنتی ہے، انکار بھی کرنا، اثبات بھی کرنا، تمام معبودان باطلہ کا انکار اور صرف عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سب کے لیے اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تب جا کر کے انسان کی توحید بنتی ہے۔ اس لیے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کو کہا گیا، اسی کے ذریعے سے انسان داخل ہوتا ہے جنت کے ایمان اور اسلام کے اندر۔ سب سے پہلی چیز جس کا انسان اقرار کرتا ہے، یہ سب سے پہلا واجب ہے بندے کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے پوچھا حضرت معاذ بن جبل سے کہ سب سے پہلا حق کیا ہے، اللہ کا کیا حق ہے بندوں کا؟ تو کیا فرمایا ہمارے نبی نے کہ تم صرف اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ تو سب سے پہلا حق یہی ہے، اسی حق کے بعد دوسرے حقوق آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے اور ہمیں اس بات کی گواہی دینا ہے، اور یہ نفی اور اس بات دونوں کے ملانے سے یہ چیز بنتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا ورد کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، تو ان کے ہاں عجیب شکل ہوتی ہے، عجیب و غریب صورتیں رہتی ہیں۔ جو صوفیہ رہتے ہیں، صوفیہ، ان کے یہاں مختلف جو ہے طریقہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا۔ کوئی صرف لا الہ کہے گا، ایک لا الہ لا الہ لا الہ، کوئی صرف الا اللہ کہے گا، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ ذکر کرتے ہیں۔ غلط ہے، یہ سب بے بنیاد ہے۔ سب سے افضل ذکر کیا؟ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ، کیونکہ اس میں توحید کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کا اقرار ہے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اس لیے سب سے افضل ذکر اسی قرار دیا گیا، اور اسی کے ذریعے سے انسان
دین میں بھی داخل ہوتا ہے، اور اگر دنیا سے جاتے ہوئے اس کلمے کی اقرار کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والے کے لیے چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو توحید ہے کہ نفی اور اثبات دونوں کے ساتھ بنتا ہے۔ کچھ لوگ صرف اللہ اللہ بھی کہتے رہتے ہیں، صرف اللہ کوئی ذکر نہیں ہے، صرف اللہ کہنا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا اللہ اللہ اٹھتے ہوئے اللہ اللہ اللہ، کیا بھائی اللہ؟ کہ اللہ کے اقرار کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس لیے صرف اللہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیا ذکر ہے؟ پورا لا الہ الا اللہ، یہ پورا ذکر ہوتا ہے۔ صرف اللہ کہنا یہ ذکر نہیں ہے۔ ہمارے نبی کبھی اللہ کی طریقے سے اللہ کو نہیں یاد کرتے تھے، پورا کہنا انسان کو۔ آپ دیکھیں دعائیں اللہ نے بیان کی ہے، کوئی کہے رب 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 رب، یہ دعا نہیں ہے، یہ پوری دعا کرنا ہے۔ ہمارا رب تو یہ ہمیں چیز عطا فرما، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ آپ صرف کہ رب رب کہتے رہیں، اللہ اللہ کہتے رہیں، یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر کیا ہے؟ پوری بات کا نام ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ آپ کو مانگنا ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیے، وہ ذکر کہلاتا ہے۔ تو صرف اللہ بھی ذکر نہیں ہے، صرف رب بھی ذکر نہیں ہے، صرف الا اللہ بھی ذکر نہیں ہے، صرف لا الہ بھی ذکر نہیں ہے۔ کیا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ اصل ذکر ہے۔ انسان جب پڑھے اس کو پڑھے، لا الہ الا اللہ کو پڑھے، تو یہ لا الہ الا اللہ یہ بہت اہم کلمہ ہے، بڑا عظیم کلمہ ہے، لیکن صرف اس کا اقرار کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرے گا۔ پھر آگے مصنف نے فرمایا کہ اقرارا بہ و توحیدا، اس کا اقرار کرتے ہوئے یعنی اس کی گواہی دیتے ہوئے، دل میں اس کی مضبوطی کو بٹھاتے ہوئے اور اس طریقے سے دل سے گواہی دیتے ہوئے اور اس کی توحید کا اعتراف کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو ان تمام اعمال میں جو اس کے ساتھ خاص ہیں ایک ماننا، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں ایک ماننا، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے توحید کی 3 قسم بیان کی۔ توحید ربوبیت سب سے پہلے توحید ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا عقیدہ اور اقرار اور ایمان کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، اور رب کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ وہی خالق ہمارا ہے، وہی مالک ہمارا ہے، اور وہی ہمارا حاکم اور منتظم ہے، وہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ربوبیت سے متعلق ہے سب اس کے اندر شامل داخل ہیں۔ اولاد دینا، ہوا چلانا، شفا دینا، مارنا، جلانا، پیدا کرنا، ساری چیزیں ربوبیت کے اندر شامل ہیں، اور یہ سب کے لیے ہے، مسلمان غیر مسلم سب کے لیے ہے۔ غیر مسلم کو بھی اللہ روزی دیتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندگی دیتا ہے، اور اس کو بھی اللہ اولاد دیتا ہے، شفا دیتا ہے، صحت دیتا ہے، مال دیتا ہے، کیونکہ اللہ سب کا رب رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی مسلمانوں کا رب ہے، ساری دنیا کا رب اللہ رب العالمین، دنیا اور کائنات کے اندر پائی جانے والی ہر چیز کا رب ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے سب کو روزی دیتا ہے۔ تو یہ توحید ربوبیت کہلاتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ توحید اسماء اور صفات۔ توحید اسماء اور صفات یہ دراصل توحید ربوبیت ہی ہے، لیکن جب اسماء اور صفات میں اللہ کے نام اور صفات میں گمراہیاں آئیں لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، اللہ کے ناموں کا انکار کیا، اللہ کی صفات کا انکار کیا، اللہ کے نام اور صفات کی تعویل کی غلط، تو یہ الگ سے ایک قسم بنائی گئی، ورنہ ربوبیت کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ اسی لیے پہلے پرانے زمانے کے جو علماء تھے ان کے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، کیونکہ ان کے یہاں ان کے زمانے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ اسماء اور صفات کے اندر کوئی انحراف نہیں تھا، کوئی گڑبڑی نہیں تھی۔ اسماء صفات کا مطلب کیا ہے؟ اسماء یہ اسم کی جمع ہے، اور اس معنی ہوتے نام کے، صفات یہ صفت کی جمع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے ہمارا اس بات پر ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام و صفات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ان ناموں کی نہ کیفیت بیان کی جائے گی، نہ اس کی مثال دی جائے گی، نہ اس کی تشبیہ دی جائے گی، نہ اس کا انکار کیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے توحید اسماء اور صفات کا معنی، اور یہ ربوبیت کے اندر شامل و داخل ہے۔
بعد میں ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا، اللہ کی صفات کا انکار کر دیا. جہمیہ اور معتزلہ ہیں. جہمیہ نے نام و صفات سب کا انکار کر دیا، اور جو معتزلہ عقل پرست تھے انہوں نے اللہ کے نام کا اقرار تو کیا، صفات کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جی بھئی اللہ کے نام و صفات کا اگر انسان انکار کر دے گا تو گویا کہ عدم ہو گیا. دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا نام اور صفت نہ ہو؟ کوئی بھی چیز ایسی بتا دیجیے دنیا کے اندر کہیں بھی جس کا نام نہ اس کی کوئی صفت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ عدم ہے، گویا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں جس کا نام اور صفات نہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. نام اور صفات ہونا ضروری ہے ہر ایک کے ساتھ. یہ چیز ہمارے بھی نام میں صفات ہے. کوئی چیز بتا دی بغیر نام اور صفت کے ہو. ہماری داڑھی کا بھی نام ہے، ہمارے ناخن کا بھی نام ہے اور اس کی صفت ہے. تو جس کا نام اور صفت نہ ہو وہ عدم ہوتا ہے، نئی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے، علماء نے کہا ہے کہ جو جہمیہ ہیں وہ عدم کو پوچھتے ہیں، کسی چیز کو نہیں پوچھتے ہوئے، کسی چیز کی بات نہیں کرتے ہوئے، کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے جس کا نام اور صفت نہ ہو. تو یہ توحید اسماء صفات کب آیا ہے اسماعی؟ جب اس میں لوگوں کے یہاں انحراف آیا، لوگوں نے اللہ کی صفات کا جو ہے تعویل کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے، چہرہ ہے، اس کا انکار کر دیا. کہا کہ نہیں، وجہ کا مطلب رضامندی ہے. اللہ کے جو ہاتھ ہیں اس کا انکار کر دیا لوگوں نے. یہ کہا کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں نہیں ہیں. اگر ہم دو آنکھیں کہیں گے تو اس کا مطلب کہ اللہ ہمارے جیسے ہو گئے. نعوذ باللہ. ہم کیوں کہیں کہ اللہ ہمارے جیسے ہو گئے؟ بھائی تشبیہ نہیں دی جائے گی. اس لیے کہا گیا کہ تشبیہ نہیں دی جائے گی. کیا دنیا میں اتنی مخلوقات ہیں سب کی آنکھیں برابر ہیں؟ ہماری آنکھ ہاتھی کی آنکھ اور چونٹی کی آنکھ برابر ہے، ایک جیسی ہے؟ ہمارے ہاتھ اور سب کے ہاتھ ایک جیسے ہیں؟ نہیں، فرق ہے سب کے اندر، بہت فرق ہے. جب مخلوقات کے اندر فرق ہے تو اللہ کے لیے تو بہت فرق ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے نام میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ ساری صفات اللہ نے بیان کی ہیں. اللہ کے ساتھ بات ہے کہ دجال کانا ہوگا، اللہ تعالیٰ آور نہیں ہے، اللہ تو آنکھ والا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اور ہم کہیں کہ اللہ کی آنکھ نہیں ہے اللہ کی آنکھیں، لیکن کیسی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے شاہ نشان، اس کی کوئی مثال نہیں دی جائے گی کہ ہمارے جیسے. نعوذ باللہ. کوئی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی کس طریقے سے. یہ سب کرنا حرام ہے، یہ شرک ہو جائے گا اگر انسان ایسا کرے گا تو ناجائز ہو جائے گا. تو یہ اسماء اور صفات کہلاتا ہے. یہ دوسری قسم ہے اسماء اور صفات کی. اللہ عالم الغیب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ صفت. اب اس میں کسی کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا. تو یہ دوسری قسم توحید اسماء و صفات کی. تیسری قسم کیا؟ توحید الوہیت. توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام عبادات خالص اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا. ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، طواف، رکوع، سجدے اللہ کے لیے. اگر ہم ان عبادات کو کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ ہر گناہ معاف کرے گا، اس کو نہیں معاف کرے گا. یہ توحید الوہیت کہلاتا ہے، توحید عبادت کہا جاتا ہے. آج بہت سارے مسلمان توحید الوہیت کے اندر بھی شرک کرتے ہیں. توحید الوہیت کے اندر تو شرک ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کرنا، اللہ کے گھر کے علاوہ قبر کا طواف کرنا، اللہ کے علاوہ جو ہے پیروں فقیروں کا سجدہ کرنا، چیزیں تو پائی جاتی ہیں. توحید ربوبیت کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے. نعوذ باللہ. بہت سارے مسلمان اللہ کے علاوہ دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ اولاد دینے والا، پیر فقیر کو سمجھتے ہیں، مرشد کو سمجھتے ہیں. مکہ کے مشرکین کے یہاں شرک نہیں تھا، اللہ کے علاوہ کسی کو اولاد دینے والا نہیں مانتے تھے. جب پریشانیاں آتی تھی تو اللہ ہی کو پکارتے تھے. آج ہمارے یہاں پریشانیاں آتی، لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، لوگ وسیلہ لیتے ہیں دوسروں کا، پیروں فقیروں کا، نبیوں کا واسطہ لیتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سن سکتا، ان کے پیر صاحب ڈائریکٹ سن لیتے ہیں. یعنی دیکھیے اللہ سے بڑا رتبہ دے دیا اپنے فقیر کو، پیر صاحب کا. پیر صاحب بغیر واسطے کے سنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے واسطہ چاہیے. بغیر واسطے کے اللہ نہیں سنے گا، پیر صاحب سن لیں گے بغیر واسطے. تو کون بڑا ہوا بھائی؟ جو بغیر واسطے کے سن لے وہ زیادہ قدرت والا ہے، کہ جو واسطے کے ساتھ سنے وہ زیادہ قدرت والا ہے؟ کون زیادہ قدرت والا ہو گیا؟ بغیر واسطے کے سننے والا. اس لیے اپنے پیروں کو پکاریں گے، کسی کا واسطہ نہیں لیں گے. اللہ کو پکارنے کے لیے پیر کا واسطہ لیں گے. یرحمک اللہ. تو یہ چیز ہے، ربوبیت کے اندر شرک آ گیا.
وہ لوگ پریشانیوں میں اللہ کو پکارتے تھے، ہے نا، اللہ نے بیان کیا قرآن کریم، کشتیاں بھور میں پھنستی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ کو نجات دیتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے تھے۔ لیکن آج کے مسلمان پریشانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے، پریشانی میں بھی جو ہے پیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے حاضری دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے آپ معمولی نہ سمجھیں۔ یہ توحید اور شرک کی جو بار بار بات کرتے ہیں بہت اہم مسئلہ ہے، اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اس لیے اس کو اہمیت دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کی اہمیت دی، سارے نبیوں کو اسی لیے اللہ نے بھیجا، قرآن اسی لیے اللہ نے اتارا، نبی اسی لیے بھیجے، ہمارے اور آپ کی پیدائش اسی لیے ہوئی، سب کو جنت اور جہنم اسی لیے اللہ نے بنایا۔ کیوں جنت اور جہنم بنائی ہے؟ موحدین کے لیے جنت، مشرکین کے لیے جہنم۔ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، سب دنیا کی کائنات بنائی اللہ نے اسی لیے بنائی ہے۔ اسے سب سے اہم چیز ہماری زندگی کے اندر توحید، سب سے اہم امانت اللہ نے ہمیں دی، سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی دولت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاتا ہے گھر کو تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک۔ سب سے اہم ترین دولت ہے میرے بھائی، اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی جائے، خالص توحید کی طرف، خالص توحید سنت اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دیا جائے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ ایک انسان اگر نماز پڑھ بھی لے شرک کرنے والا ہو تو جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک انسان اگر نماز نہ پڑھے، شرک نہ کرتا، جنت کے اندر جائے گا، چاہے پہلے جائے چاہے بعد میں جائے۔ اس لیے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان حج کرتے ہوئے جہنم کے اندر جا سکتا ہے، لیکن حج نہ کر کے بھی انسان جنت کے اندر جا سکتا ہے۔ یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اس توحید کی اہمیت کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ شرک کی مذمت اور اس کے نقصانات کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کب سمجھیں گے ہم؟ سب سے اہم چیز یہی ہماری زندگی کے اندر اللہ نے سب سے اس کو زیادہ اہمیت دی، اور ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے۔ سارے نبیوں کی دعوت کا محور یہی مقصد تھا۔ لوگ نمازوں کی طرف بلاتے ہیں، شراب مت پیو، سگریٹ مت پیو۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ وہ لوگ جو ہے لوگوں کو توحید خالص طرف بلاتے ہوں؟ کتنے لوگوں کو انہوں نے شرک سے بچایا ہے، شرک سے توبہ کرایا ہے؟ نہیں، نماز پڑھا دیے، مسجد آباد کرا دیے، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ نماز پڑھنے والا جہنم کے اندر جا سکتا ہے، نماز نہ پڑھنے والا جنت کے اندر جا سکتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان توحید خالص کر لوگوں کو بلائے، شرک سے لوگوں کو نکالے، یہ اصل چیز ہے۔ شرک سے نکالنے والے، خالص توحید کی طرف دعوت دینے والے اگر کوئی جماعت ہے، جماعت اہل حدیث ہے، سلفیوں کی جماعت، اور کوئی جماعت نہیں۔ کوئی بھی جماعتیں ہمارے ملکوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ہر جماعت کے اندر شرک اور بدعات اور خرافات پائے جاتا ہے۔ واحد جماعت ہے جس نے توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی، شرک سے لوگوں کو بچاتی، توحید خالص، یہ ان کا جو ہے سب سے اہم چیز ہے، اسی کی طرف۔ اسی لیے لوگوں کو ہم شرک سے نکالنے پر ترکیز کرتے ہیں کہ شرک مت کرو، شرک سے نکلو۔ کچھ لوگ جو ہے نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اس میں بدعات اور خرافات، نماز کی شروعات بدعت، اختتام بھی بدعت، پورا عمل بدعت۔ کئی سال چلہ لگا کے آتے ہیں جماعت تبلیغی جماعت میں، ان کے ہاتھوں کے اندر تعویذ رہتی ہے، بچے تعویذ گنڈا پہنتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے اسی دعوت سے؟ کیا فائدہ ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو نمازی بنایا، اتنے لوگوں کو شراب چھوڑوا دیا، اتنے لوگوں کو ہم نے جو ہے سگریٹ چھوڑوا دیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا کبھی سنا کہ اتنے لوگوں کو شرک سے نکالے وہ لوگ؟ کیا کبھی سنا آپ نے بیان کرتے ہوئے شرک سے نکالے؟ ان کے یہاں شرک پایا جاتا، لوگوں کو شرک سے نکالے گا، ان کے عقیدے کے اندر خلل اور انحراف ہے، ان کے عمل کے اندر بدعات اور خرافات ہے۔ تو میرے بھائی اس کو سمجھیے حقیقت ہے کہ سب سے اہم چیز توحید ہماری زندگی کے اندر، اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا، شرک نہیں کرنا ہے۔ اس لیے ساری کتابیں ہم ایمان کی پڑھاتے ہیں، توحید کی پڑھاتے ہیں، تو اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو توحید پر قائم رکھے۔ ہمیں رب العالمین انشاءاللہ اگلا درس جو ہے حج کے رمضان کے بعد شروع کریں گے، کیونکہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہاں پر رمضان کورس کرائیں گے انشاءاللہ، اس لیے رمضان کے بعد انشاءاللہ جو ہے درس کی شروعات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔